الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی بھائیوں، ساتھیوں اور دوستوں، آج کا جو عنوان ہے، ایک واقعے سے میں انشاءاللہ آج کے عنوان کو شروع کرنا چاہتا ہوں. جامعہ ازہر کا آپ نے نام سنا ہوگا. مصر کے قاہرہ میں جو واقع جامعہ ازہر ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور اس کا ریکارڈ یہ ہے کہ ایک دن میں تقریباً 20 لاکھ طالب علم وہاں سے علم حاصل کرتے ہیں. اور یہی نہیں، اس کی تواریخ میں یہ بھی ہے کہ ایک سال کا اتنا خرچ ہے کہ ریلائنس جیسی بڑی بڑی کمپنیاں ایک سال کے خرچ میں کھولی جا سکتی ہے. جامعہ ازہر کا تعارف کرانا مقصد نہیں ہے میرا. ایک بار واقعہ یوں پیش آتا ہے کہ جس بادشاہ کے انڈر میں وہ جامعہ ازہر چلا کرتا تھا، معائنے کے لیے ایک بار پہنچ گیا ادارہ کہ آخر دیکھے کہ وہاں کا ماحول کیا ہے، تعلیمی ماحول کیا ہے، وہاں کے اساتذہ کیا کر رہے ہیں، وہاں کے بچے کیا کر رہے ہیں. اور جو بچے دور دور سے پڑھنے آئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جو بچے دور دور سے پڑھنے آتے ہیں، ماں باپ کی قربانی دے کر آتے ہیں، ساری چیزوں کو، دنیا کو چھوڑ کر اس مدرسے میں، اس ادارے میں، اس یونیورسٹی میں پڑھنے آتے ہیں. آخر ان بچوں کے دل کے احساسات کیا ہے، خیالات کیا ہے، یہ پڑھنا کیوں چاہتے ہیں، ان کے سامنے مقاصد کیا ہے، تعلیم کے سامنے آخر ان کا مقصد کیا ہے. چنانچہ بادشاہ اپنے وزراء کے ساتھ میں ادارہ پہنچتا ہے، معائنہ کرتا ہے، اور معائنہ کرنے کے بعد جگہ جگہ، چونکہ چند طلبہ مل کر جو ایک جگہ پڑھ رہے تھے، جگہ جگہ کچھ طلبہ یہاں، کچھ طلبہ یہاں، کچھ وہاں، کچھ یہاں، ہر جگہ جاتے ہیں، ہر ایک کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ آخر تم اتنے دور سے آئے ہو، ماں باپ اور بھائی بہن اور اپنے وطن کی قربانی دے کر آئے ہو، تم تعلیم کیوں حاصل کرنا چاہتے ہو، علم حاصل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ ہر ایک نے اپنے خیال اور اپنی سوچ کے مطابق جواب دیا. کسی نے کہا کہ میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ میرا باپ ڈاکٹر ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، اس لیے میں علم حاصل کر رہا ہوں. بادشاہ جب آگے بڑھتا ہے اور کسی ایک اور طالب علم سے پوچھتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ تم علم حاصل کیوں کر رہے ہو، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ میرا باپ انجینئر ہے اور مجھے بھی انجینئر بننا ہے، اس لیے میں علم حاصل کر رہا ہوں. کسی اور سے بادشاہ پوچھتا ہے کہ آخر تم علم حاصل کیوں کر رہے ہو، اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میرا باپ عالم ہے، مجھے بھی عالم بننا ہے، میں اس لیے علم حاصل کر رہا ہوں. ایک بادشاہ جو ادارے کو چلاتا ہے اور جو اتنا خرچ کر رہا ہے، جن مقاصد کے پیش نظر ادارے کو اس نے شروع کیا تھا، کسی بھی طالب علم کے اندر وہ مقصد اس بادشاہ کو نظر نہیں آتا ہے.
کوئی تو اس لیے علم حاصل کر رہا ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے، اور کوئی اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ انجینئر بننا ہے یا دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کرنا ہے۔ لیکن بادشاہ نے جب ادارہ شروع کیا تھا تو اس کے پیش نظر یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ میں اس ادارے کو اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ یہاں کے طلباء کا مقصد یہ ہونا چاہیے۔ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور اپنے دل کے اندر یہ پوری پلاننگ کر لیتے ہیں کہ کل صبح ہو کر اس ادارے کو جامعہ ازہر کو بند کر دینا ہے، اس لیے کہ آخر اس ادارے کو شروع کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہو رہا ہے، کوئی مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو اس ادارے کو چلانے کا کیا فائدہ۔ ایک طالب علم کو دیکھا بالکل کونے میں کتاب لے کر پڑھ رہا ہے، ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، تنے تنہا پھٹے ہوئے کپڑے کے اندر طالب علم پڑھ رہا تھا۔ وزراء نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے اتنے طلباء سے پوچھ لیا، ہر ایک سے آپ نے ان کے خیالات کا جائزہ لے لیا، کم از کم اس بچے سے بھی ذرا پوچھ لیجئے کہ آخر وہ پھٹے ہوئے کپڑے میں جو بچہ کتاب پڑھ رہا ہے وہ کہاں سے ہے اور وہ کیوں علم حاصل کر رہا ہے۔ جاتے جاتے بادشاہ نے اس بچے سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ آخر تم علم حاصل کیوں کر رہے ہو، علم حاصل کرنے کے پیش نظر تمہارا مقصد کیا ہے۔ اس بچے نے جواب دیا کہ میں علم حاصل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ بادشاہ سلامت جب یہ جواب سنتا ہے تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ میں نے تو اس لیے ادارے کو شروع نہیں کیا تھا کہ یہاں کے طلباء کے پیش نظر ڈاکٹر بننا ہو یا انجینئر بننا ہو یا دنیاوی اور ڈگریاں حاصل کرنی ہو، بلکہ مقصد صرف اتنا تھا تاکہ یہاں آنے والا ہر طالب علم اس لیے علم حاصل کرے تاکہ اس علم کے ذریعے اللہ کو وہ پہچان سکے، اللہ کو وہ خوش اور راضی کر سکے۔ محض ایک طالب علم کی بنیاد پر اس بادشاہ نے جو ادارہ بند کرنے کا جو اس نے ارادہ بنایا تھا، اپنے اس ارادے کو کینسل کر دیا اور اس نے دوبارہ جو ہے اس ادارے کو بحال کیا، اور آج تک وہ ادارہ قائم ہے اس ایک طالب علم کی برکت سے۔ اور آپ جانتے وہ طالب علم کون ہے؟ دنیا نے اسے امام غزالی کا لقب دیا ہے۔ امام غزالی جیسے بڑے بڑے علماء کرام اس ادارے سے فارغ ہوئے ہیں۔ وہی بچہ آگے چل کر امام غزالی بنتا ہے، امام محمد غزالی۔ ان کے تبحر علم اور علم کا اندازہ ایک واقعے سے لگائیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور سنیے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں ایک بار میں نے خواب دیکھا اور خواب میں کس کو دیکھا؟ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اس حالت میں ہے کہ اسٹیج پر براجمان ہیں، ایک پنڈال نما ماحول ہے، ایک پنڈال سجا ہوا ہے، اسٹیج لگا ہوا ہے، اور اسٹیج پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہاں موجود ہے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی موجود ہے، اور پنڈال کے اندر اس امت کے تمام علماء کرام موجود ہے۔ اسٹیج پر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بازو میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی موجود ہے۔ خواب بیان کرنے والے راوی کی یہ روایت ہے اور یہ بیان ہے کہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی کے بازو میں موجود ہے، اور پنڈال میں اس امت کے تمام علماء کرام موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یہ بتائیے، آپ کی ایک حدیث میں نے سنی ہے اور مجھ تک یہ پہنچی ہے، اور یہ آپ کی امت کی جو علماء ہیں یہ کہتے ہیں کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ حدیث ہے کہ میری امت کے جو علماء ہیں ان کا مقام بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، کہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے انبیاء کو عطا فرمایا تھا وہی مقام میری امت کے علماء کو وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے کہ آخر یہ فضیلت کیسے انہیں مل گئی، آپ کی امت کے علماء کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہو گئی؟
حضرت موسیٰ نے سوچا کہ ذرا ان علماء کا امتحان لیا جائے، آپ کی امت کے علماء کا امتحان لیا جائے کہ آخر ان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں کہ جن خوبیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے علماء کا مقام بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اسٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں اور پنڈال میں ایک آدمی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے قم باذن اللہ، اشارہ کرتے کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اتفاقاً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ کون تھے کھڑے ہونے والے؟ امام غزالی علیہ الرحمہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جس شخص کی طرف اشارہ کیا تھا وہ تھے امام غزالی۔ وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے پوچھا امام غزالی سے کہ آخر تمہارا نام کیا ہے؟ تو ان کو تو کہنا چاہیے کہ میرا نام محمد ہے۔ ان کا نام ہی محمد تھا، دو بھائی تھے محمد اور احمد، لیکن انہوں نے نام کا جو تعارف کروایا ہے وہ اس طرح کہ میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام یہ ہے، میرے دادا کا نام یہ ہے، میرے پردادا کا نام یہ ہے، میرے لکڑ دادا کا نام یہ ہے، یعنی پورا نسب نامہ گنوا دیا حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے۔ امام غزالی نے اپنا پورا نسب نامہ گنوا دیا، باپ کا، دادا کا، لکڑ دادا کا، اور پتہ نہیں اوپر تک کہاں کہاں تک۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ میں نے تو تم سے صرف تمہارا نام پوچھا تھا، تمہیں تو صرف اتنا جواب دینا چاہیے تھا کہ میرا نام محمد ہے، ہو گیا۔ آخر تم نے اپنے باپ کا، دادا کا، پردادا کا، لکڑ دادا کا، چھکڑ دادا کا نام کیوں گنوایا؟ یہ پورا نسب نامہ میں نے نہیں معلوم کیا تھا، میں نے صرف تمہارا نام معلوم کیا تھا۔ امام غزالی بھی ویسے ہی تھے۔ امام غزالی نے کہا کہ یہ تعارف کروانے کا جو طریقہ یہ میں نے آپ ہی سے سیکھا ہے۔ حضرت موسیٰ اور چونک گئے، یہ مجھ سے سیکھا ہے؟ کہا کہ جی۔ کہا کہ کس طرح؟ امام غزالی نے کہا کہ یاد کیجئے جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں امام غزالی، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا، ڈنڈا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا آپ سے، تو آپ کو تو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ ہی عصا، یہ عصا ہے، یہ ڈنڈا ہے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ یہ آپ نے جواب دیا تھا۔ کون فرماتے ہیں؟ امام غزالی حضرت موسیٰ سے۔ آپ کو صرف اتنا کہنا تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ ڈنڈا ہے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ یہ میرا عصا ہے اور میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس سے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کو کھلانے کے لیے، اور اس طرح اس ڈنڈے کے ذریعے سے میں جانوروں کو ہانکتا ہوں۔ اللہ نے آپ سے تو یہ نہیں پوچھا تھا کہ یہ ڈنڈے کا کام کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ غزالی تم کو معلوم نہیں ہے کہ چونکہ میں تو اللہ کے سامنے تھا اور میرا من یہ کیا کہ کچھ دیر اللہ سے بات کر لوں، اللہ سے کچھ دیر بات کر لوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں بڑا لطف آ رہا تھا، اس لیے میں نے جواب کو لمبا کر دیا۔ امام غزالی بھی ویسے ہی تھے۔ امام غزالی نے کہا کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے تکلم کیا اور آپ کا لقب کلیم اللہ ہوا اور آپ نے جب اللہ تعالیٰ سے بات کی تو آپ کا من یہ چاہا کہ کچھ بات لمبی ہو جائے۔ میں گرچہ اللہ کے سامنے نہیں ہوں لیکن اللہ کے کلیم کے سامنے ضرور ہوں، اس لیے میرا بھی یہ من ہوا کہ میں اللہ سے نہیں تو کم از کم کلیم اللہ سے کچھ دیر بات ہو جائے تو یہ میرے لیے زہ قسمت اور خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ تو یہ امام غزالی علیہ الرحمہ تھے۔ الغرض اصل مقصد تو آپ کے سامنے کہنا ہی بھول گیا۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ آج ہمارا اور آپ کا جو معاشرہ ہے، ذرا غور کیجئے، ایک وہ انسان ہے جس نے اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کی، نئی شروعات کی، جو آج تک اللہ سے دور تھا، نمازوں سے دور تھا۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ سے دور تھا، نمازوں سے دور تھا، لیکن اللہ کے نیک بندوں کی محنت سے وہ بیچارہ اللہ کے
قریب ہوا، نمازوں کے قریب ہوا۔ اب اس موقع پر ہمارا اور آپ کا کیا فرض بنتا ہے اور ہم اور آپ کرتے کیا ہے سلوک؟ ہمارا اور آپ کا فرض تو یہ تھا کہ اس بندے کے ساتھ حسن سلوک کرتے، جو بندہ اللہ سے ٹوٹا ہوا تھا لیکن آپ جڑا ہے، تو ہمارا یہ فرض یہ تھا کہ ہم اور آپ اس بندے کی حوصلہ افزائی کرتے، اسے اچھے کلمات کہتے اور اس کا خیر مقدم کرتے۔ لیکن ہم کرتے کیا ہے؟ ایک وہ بندہ جس نے اپنی ایک نئی زندگی شروع کی ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز کیا ہے، اب تک گناہوں میں مبتلا تھا لیکن اب ان تمام دنیا کو چھوڑ کر ایک نئی روحانی زندگی کا آغاز کیا ہے، تو ہمارا اور آپ یہ سلوک کرتے ہیں کہ پورا معاشرہ اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں، اور اس انسان کو جو نیک بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ہم اسے لعن طعن کرتے ہیں، ہم اسے کبھی نمازی کے نام سے چڑھاتے ہیں، ہم کبھی اسے اور طرح کے القاب سے نہ جانے کس طرح سے چڑھاتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، بڑا نمازی ہو گیا ہے، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اس طرح کی کہاوتیں ہم اور آپ کہہ کر اس انسان کے حوصلے کو توڑتے ہیں۔ لیکن ہمارا اور آپ کا یہ فرض نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا فرض یہ ہے کہ ہم اس بندے کے لیے سہارا بنتے، اس کا حوصلہ افزائی کرتے اور اسے ہم اچھی باتیں کہتے، نہ یہ کہ اس کا حوصلہ ہم اور آپ توڑتے۔ یہ ہمارا فرض ہے، یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے، اور وہ بندہ جس نے ایک نئی زندگی شروع کی ہے اس کے بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ایک انسان جب اپنی زندگی شروع کرتا ہے، اچھی زندگی شروع کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کے خیالات ہوتے ہیں کہ لوگ میری تعریف کرے، لوگ میرا نام لے، اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں۔ لیکن میں ایسے لوگوں سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی معاشرے کے لیے نہیں، آپ نے اپنی نئی زندگی شروع کی ہے تو اللہ کے لیے آپ نے شروع کی ہے، اس لیے آپ کے سامنے اگر رکاوٹیں بھی آئے، آپ کو لعن طعن بھی کیا جائے، تو آپ ان چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے آپ صرف اللہ کے لیے اپنی زندگی کا آغاز کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ دونوں الگ الگ جو ہے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اس طرح اگر ہم اور آپ ایک دوسرے کا تعاون کریں گے خیر اور بھلائی کے معاملے میں، تو ہمارا معاشرہ انشاءاللہ وہ دینی معاشرہ اور روحانی معاشرہ بنے گا، جس معاشرے کے اندر ہم سب کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔